الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے آج اس مبارک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہم حاضر ہوئے ہیں نماز جمعہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو، عبادات کو، اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں دین اسلام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ میں استقامت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمت دی ہے زندگی گزارنے کے لیے اور اس کا ذکر بارہا قرآن مجید میں کیا ہے. اور ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو مزید بڑھاؤں گا اور تمہیں اور اس میں اضافے کے ساتھ اس نعمت کی حفاظت بھی ہوگی اور اس نعمت میں بڑھوتری بھی ہوگی. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو اس کا گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے. لا تحصوها. ان سب نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی ذات میں توحید کی نعمت دی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے امن و امان و قائم اس کا ذکر فرمایا کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کی نعمت، اس پر شکر ادا کرنا کہ یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ. کہ یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے ملک میں. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اس نے مدد کی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی مدد سے تمہیں قوت دی. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں چیزیں دی، رزق دیا پاک صاف. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں آزاد ملک، یہ ملک پاکستان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا. اور اس ماہ اگست میں ہم اس کی یاد دہانی کرتے ہیں. لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تحریک پاکستان اور ان لوگوں کی قربانیوں کو جنہوں نے اس کلمہ کے نام پر اپنی قربانیاں دی، اپنے جانوں کی نذرانے پیش کیے، انفرادی و اجتماعی پورے خاندان اس تحریک میں
اس آزاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس ملک کے قیام میں انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج 14 اگست کا دن ہم مناتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک کی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا ہے، اس مقصد کو سمجھیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ماؤں نے، عورتوں نے کس طرح قربانی دے کر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کہ یہاں اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہوگی، اس کے نظام، اس کے اطاعت و فرما برداری والا نظام ہوگا، یہ مقصد تھا۔ اس عظیم مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے تحریک پاکستان پہ لبیک کہا اور انہیں قربانیاں دی۔ جہاں یہ مقصد تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی اور اسلامی معاشی نظام ہوگا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں گے مسلمان، اور یقیناً ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ یہاں کوئی زمینیں زیادہ تھیں یا زمینوں کی ویلیو زیادہ تھی یا کوئی کاروبار بہت اچھا تھا اس جگہ، بلکہ اصل مقصد، جس مقصد کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے قربانی دی، اس مقصد کو بارہا دہرانے کی اور اس مقصد کے عملی اس پر جانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی اپنے جانوں کی، اور وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کس طرح پورے خاندان اس راستے میں مارے گئے، اور کہیں ایسی داستان ہے جو نہ آتی ہے کتابوں میں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے تحریک پاکستان اس آزاد ملک کے لیے قربانی دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمیں اسوہ حسنہ دی کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، کہ یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نے آزاد وطن دیا، اور وطن کی محبت اللہ رب العالمین نے ہر نفس میں رکھی ہے۔ تو ہمیں اس آزاد کلمے کے نام پر جو ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا، اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے، کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی ہمیں تلقین کی، ہمیں اس پر حسنہ سکھائی۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں یہودی ایک دن یعنی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں، ہم اس پر زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہم سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اس پر ہم روزہ رکھیں گے، بلکہ 2 روزے رکھیں گے آئندہ سال، کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، اور اسی طرح ایک اور موقع پہ آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، جسے نماز چاشت کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر، کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے، فتح عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ رب العالمین کا کتنا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی کفران نعمت کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی پکڑ بھی بڑی ہے اور سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ انفرادی و اجتماعی طور پر ہم میں سے ہر شخص کو اس چیز کی یاد دہانی اور اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کتنی قدر کر رہا ہے، کتنی وہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کتنا وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اپنے اپنی جگہ پر، کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں کس طرح وہ استحکام، کس طرح وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة، وہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں،
یہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور پچھلی امتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاں ذکر فرمایا وہاں بھی دین کو نافذ کرنے کی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، ولا تتبع الہوى اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، سیدھے راہ سے بھٹکا دیں گے، فیضلک عن سبیل اللہ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اقامت دین کے بارے میں بیان فرمایا، اس کے فوائد کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ دین کو عملی طور پر نافذ کس طرح اگر کیا جائے، ہر اس میں اس کا فائدہ، اس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئے، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر لیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں ہم پہنچاتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا تو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہیں، اگر ان کو قائم کیا ہوتا، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا، نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر بھی ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ سخت بد عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی پچھلی امتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تورات پر، اس کتاب پر، اس رہنمائی پر عمل کرتے تو اللہ رب العالمین ان پر رزق کی بارش فرماتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور مقامات میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ رب العالمین سے مکہ مکرمہ کے بارے میں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اے میرے رب اس بلد کو، اس شہر کو امن والا بنا دے، ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی امن و امان عطا فرما، یہاں رہنے والوں کو ثمرات عطا فرما، رزق عطا فرما، وافر مقدار میں پھل عطا فرما۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یعنی امن و امان کا پہلے ذکر فرمایا اور اس کے بعد وہاں رہنے کے لیے وہاں کی ثمرات، کھانے پینے، اس کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو آزاد وطن عطا فرمایا ملک پاکستان، اس کی اہمیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان کو قائم و دائم فرما، محفوظ فرما، کہ امن کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی والوں کو جب امن دیتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو کھانے کے لیے رزق دیتا ہے، لیکن اگر وہ بستی والے اللہ رب العالمین کی ناشکری کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں مکہ مکرمہ کی محبت کے بارے میں جو اسوہ حسنہ دی، ہم میں سے ہر پاکستانی اس محبت کا اظہار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام میں اس محبت کا ذکر فرمایا کہ اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے محبت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکون اختیار نہ کرتا۔ ہجرت کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ انسان کی فطرت میں بھی وطن کی محبت اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، اور دین میں بھی ہمیں اس کی محبت سکھائی ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے ساری
عمل کے ساتھ کہ ہم اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک جو عطا فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ وہ یہاں آپس میں محبت کو، اتفاق کو، اتحاد کو فروغ دیں، اللہ رب العالمین کے اس گھر کے رب کے مالک کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جو بھوک کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کھانا دیا، بے امنی پر اللہ رب العالمین نے امن عطا فرمایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قوم سبا کا ذکر فرمایا کہ ان کو جو نعمتیں دی گئی تھی انہوں نے ان نعمتوں کی نافرمانی کی، ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین کی پکڑ آ گئی، اور اس پکڑ میں سب اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں، اور شکر کا صحیح معنوں میں ادائیگی اسی طرح ہے کہ ہم عملی طور پہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں، ہمارے بڑوں نے یہ ملک حاصل کرنا، اس میں قربانیاں دی ہیں، اس مقصد کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، بلکہ آپس میں ایک اللہ کی عبادت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور ایک کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں ہمیں جو رہنمائی دی ہے کہ جب تمہارا کسی گروہ سے آپس میں مقابلہ ہو، دشمن سے مقابلہ ہو، تو آپس میں اپنی صفوں میں مضبوطی کو اختیار کرو، محبت، اتفاق، اتحاد کو قائم رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اللہ رب العالمین ضرور تمہیں کامیاب کرے گا کہ آپس میں تم اتفاق کو، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ثابت قدم رہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو کثرت سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم نجات پاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں وطن عطا فرمایا امن و امان کے لیے، ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اور آپس میں اتحاد اتفاق کے لیے ضرور اس میں حصہ ڈالنا، آپس میں تفرقہ نہ کرنا، کہ اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے کہ آپس میں تفرقہ کریں، ایک دوسرے کا برا کہنا۔ کیا ہمارے بڑوں نے اس لیے قربانی دی تھی؟ بلکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس قربانی کا مقصد کیا تھا، اس میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی وہ مقصد ہم اپنی آج نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے قربانی دی، آپس میں محبت کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اللہ رب العالمین انتشار، اگر یہ کرو گے تو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین کی تائید و نصرت نہیں آئے گی، بلکہ ثابت قدمی اختیار کرو تو یقیناً اس کی تائید و نصرت آئے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین روب تمہاری ختم کر دے گا۔ وَاصْبِرُوا، پھر فرمایا اللہ رب العالمین کی اس پر صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نہ کمزور پڑو، نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہم میں سے ہر انفرادی و اجتماعی، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے، اس کی رحمت کی، اس کی طرف سے امید ہے۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائی بھی ہے، ابھی تک ہم اس مقصد کے لیے نہیں پہنچے، اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں لا الہ الا اللہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ بہت برائیاں ہوں گی، بہت خرابیاں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں امید بھی دلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت، اپنی وطن سے محبت کی اسوہ حسنہ دی ہے اور امید دلائی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یقیناً تم بحیثیت قوم بھی ترقی کرو گے،
خوشحالی آئے گی، اللہ رب العالمین کی تائید و نصرت آئے گی، تم غمگین نہ ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور بحیثیت امت مسلمہ بھی اللہ رب العالمین کی تائید و نصرت آئے گی، لیکن شرط یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں محبت کو، اتفاق کو، اتحاد کو قائم رکھو، یقیناً اللہ رب العالمین کی تائید و نصرت آئے گی۔ آج ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بحیثیت پاکستانی اور ملک پاکستان کو جو کامیابی عطا فرمائی، خصوصاً جو ابھی پچھلے دنوں مکہ معاہدہ ہوا جس میں مسلمان مسلمان ممالک کا آپس میں اتحاد ہوا، ملک پاکستان کا، ترکی کا اور سعودیہ کا، اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک اتحاد ہوا کہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے، تو اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قائم و دائم مزید مستحکم عطا فرما، مزید ہمیں ترقیاں اور خوش خبریاں عطا فرما، اور ہماری اندر جو کمزوریاں ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں ہماری خطاؤں سے نہ پکڑ بلکہ اللہ رب العالمین ہماری اپنا رحمت والا معاملہ فرما۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کہ جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں ادا کی ہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر جو کمی ہے، کوتاہیاں ہے انفرادی و اجتماعی، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں اصلاح عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، اللہ رب العالمین ملک پاکستان کو قائم و دائم محفوظ فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما، ہم سب کی قربانیاں، شہیدوں کی قربانیاں، افواج پاکستان کی سپاہیوں کی قربانیاں جنہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں میں قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔